السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ سیکنڈ ایئر کلاس میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 30 ہے۔ اس لیکچر کے آغاز سے پہلے ہم اس لیکچر کا جو آغاز ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے جو ہے وہ کل ہم نے جس کے بارے میں تھوڑا بہت ڈسکس کیا تھا کہ انگریزوں نے کیسے بر صغیر کے اندر قبضہ کیا، اور تعلیمی نظام کے متعلق جو ہے وہ انگریزوں کا انڈیا کے اندر ایسٹ انڈیا کا جو قیام ہے، یعنی کہ جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم ہے اس کا۔ اب ہم ادھر پڑھیں گے کہ انگریز نے کیسے قبضہ کیا، کیسے جو مسلمان حکمران جو تھے وہ انگریزوں کی چالوں میں آئے، اور ہمیشہ جو انگریز ہے یہ ایک مکار قوم ہے، ایک عیار قوم ہے۔ تو لہٰذا جب مسلمان حکمرانوں نے دین اسلام کو چھوڑا، ملا نظام الدین سہالوی کے دور کے بعد، جب قرآن و حدیث کا جو تعلیم ہے اورنگزیب عالمگیر کے دور کے بعد، یہ جب نظام چینج ہوا تو مین جو ہمارا پہلے مقصد ہوتا تھا وہ نظام تعلیم کا، وہ ہوتا تھا قرآن پاک۔ اب قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اب یہ دیکھیں، ایک اعتبار کی حد تھی جس کی وجہ سے ہمارے صغیر پہ جو ہے وہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ آئیے کوشچن دیکھتے ہیں کیا ہے۔ کہتے ہیں 1765 یعنی کہ 1765 میں مغل حکمران شاہ عالم نے جن علاقوں کا انتظام انگریز کو دیا وہ کون کون سے تھے؟ سب سے پہلے اگر ہم قبضہ دیکھیں، اگر بر صغیر میں جو قبضہ ہوا ہے وہ قبضہ اصل میں تعلیمی نظام سے ہوا ہے۔ انہوں نے ہمارے بہت سارے تعلیم یافتہ بندوں کی ذہنیت بدل دی، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ قابض ہوئے، کیونکہ ہمارے پاس عوام تو اتنی زیادہ تھی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ہماری ذہنیت جو بدل دی لوگوں کی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئے، غلامی کی زندگی 100 سال گزاری۔ تو سب سے پہلے جو شاہ عالم صاحب نے، جو ہمارے مغل بادشاہ صاحب تھے، انہوں نے جو ہے علاقے جو دیے ہیں وہ بہار کا علاقہ تھا، صوبہ بہار، صوبہ اڑیسہ اور صوبہ بنگال کا علاقہ انگریزوں کے جو ہے وہ قبضے میں دے دیا تعلیمی حساب سے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، بر صغیر میں پاک و ہند میں برطانوی راج کب سے کب تک قائم؟ 1757 میں اسٹوڈنٹ جنگے وہ پلاسی لگی، اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ انگریزوں نے تعلیمی نظام پہ ہمارا قبضہ کیا، بادشاہوں کو لالچ دیے، ان کے جو وزیر وزراء تھے ان کو جو ہے وہ اپنا کیا، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ وہ انہوں نے انٹرنل سسٹم جو ہے وہ پہلے ہی ہمارا کمزور ہو چکا تھا، کیونکہ ایک تخت کی خاطر کئی جنگیں جو ہے وہ جاری ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے انگریزوں نے جو ہے وہ ایک تاجر کے روپ میں جو ہے وہ خوب فائدہ اٹھایا۔ اب جو ہے 1757 میں جنگ پلاسی کے بعد ایسٹ انڈیا ایک حکمران طاقت بن کر ابھری۔ کمپنی کی حکومت 1857 تک قائم رہی، یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، ٹھیک ہے جی۔ اب بھی بعض جو ہے وہ اس طرح کی شوشے چھوڑ رہے ہیں کہ چائنا والوں، لیکن چائنا والے وہ نہیں جس طرح انگریزوں نے جو ہے وہ کام کیا۔ امریکہ نے تو پاکستان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے وہ کون مسلمان نہیں جانتا، وہ الگ بات ہے اگر ہم مانیں یا نہ مانیں۔ 1858 میں حکومت برطانیہ نے بر صغیر کے تمام معاملات براہ راست سنبھالے۔ پہلے ایک چوری چھپے کام ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ انہوں نے مختلف جو ہے وہ جو نواب تھے ریاستوں کے ان کو لالچ دیا، لالچ دے کے مختلف اپنے جو ہے وہ ہتھ کنڈے پیدا کیے، اپنے جو ہے وہ ایجنٹس پیدا کیے، اور ایجنٹس خریدے گئے، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے براہ راست 1857 کے بعد اپنی حکومت سنبھالی۔ بر صغیر پاک و ہند میں جو برطانوی راج ہے وہ 1947 تک قائم رہا۔ کوشچن نمبر 3 ہے اسٹوڈنٹ، 1757 1947 تک ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی ادوار میں تعلیمی نقطہ نظر میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ 1757 سے 1947 تک ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی ادوار میں تعلیمی نقطہ نظر سے کوئی فرق نہیں تھا۔ ایسٹ انڈیا کس کی تھی؟ انگریزوں کی۔ برطانیہ کس کا تھا؟ انگریزوں کا۔ دیکھیں، افسوس ہوتا ہے بیٹا کہ یہ بات کہتے ہوئے کہ آج کے دور میں بھی ہم جو ہے وہ اتنے لاغر ہیں، آج کے دور میں بھی ہم اتنے سست ہیں، اسلام سے دور ہیں، جس کی وجہ سے
ہمیں دیگر بیماریوں کا، دیگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اسلام کے بالکل پاس آ جائیں تو یہ بات دور ہو سکتی ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کوشچن ہے، یہ میں نے خود نہیں، یہ بک والوں نے بنائے ہیں، تو لہٰذا اس میں کیا کہا گیا، سیاسی حیثیت سے اگرچہ ایک اہم موڑ ہے، لیکن یعنی کہ پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی تھا، وہ ایک نام تھا، اس کے بعد برطانوی حکومت آ گئی، ہے وہی چیزیں تھیں، لیکن سیاسی موڑ بدلا، لیکن ان کا نقطہ نظر ایک تھا، دماغ ایک ہی تھا، اور جو تعلیمی پالیسی کمپنی نے وضع کی تھی وہی جو ہے وہ برطانوی دور میں رہی، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی انہی کی تھی، انہی کا ایک جو ہے ہتھ کنڈا تھی۔ پھر اس کے بعد کوشچن نمبر جو ہے وہ 4 ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے پاک و ہند میں تعلیمی حکمت عملی تیار کرنے کو اولیت کیوں دی؟ کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بر صغیر پاک خصوصی طور پر تعلیم کے بارے میں حکمت عملی تیار کرنے کو اولیت دی، کیونکہ انہیں علم تھا فوجی غلبہ تو ختم ہو جائے گا، یعنی کہ ایک نہ ایک دن ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، لیکن جو ذہنی غلام ہیں یہ صدیوں تک جاری رہے گی، اور آج بھی پاکستان میں ذہنی غلام پائے جاتے ہیں، جن کو ہم سیکولرزم پہ جو ہے وہ نقطے اٹھاتے ہیں۔ ایسے علماء سو بھی ہیں، ایسے ہمارے پڑھے لکھے جو ہے وہ افراد بھی، ہمارے وزیر مشیر بھی ہیں، جو کہ امریکہ کے سامنے جا کے بالکل اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، جی ہم حاضر ہیں، آپ کہیں ویسا کریں گے۔ تو لہٰذا اس کے لیے اسٹوڈنٹ ضروری ہے، ہمیں جو ہے وہ اسلامی نظام لے کے آنا چاہیے، ہمیں جو ہے مسلمان بننا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 5، 1765 یعنی کہ 1765 سے قبل ایسٹ انڈیا کمپنی نے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے کیا اقدامات اٹھائے؟ 1765 سے قبل ایسٹ انڈیا کمپنی نے عیسائیت کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مقامی طور پر جو لوگ عیسائی تھے ان کو بھرتی کیا، اور عیسائیت کی منظم تبلیغ کے لیے انہیں کمپنی کے خرچ پر عیسائیت کی تعلیم دی گئی۔ ہندوستان میں قائم کمپنی کی تمام فیکٹریوں اور تجارتی جہازوں پر عیسائی مبلغین کا تقرر لازمی جو ہے وہ کیا گیا۔ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے حسب ضرورت اسکول قائم کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس کے بعد لاسٹ ہمارا کوشچن ہے اسٹوڈنٹ، وہ یہ ہے کہ بر صغیر میں کمپنی کو اپنی تعلیمی پالیسی کیوں تبدیل کرنا پڑی؟ بر صغیر میں کمپنی کے اقتدار میں عیسائی مشنریوں کی تعلیم سرگرمیوں سے مقامی لوگوں میں تشویش کی جو ہے وہ لہر دوڑ گئی، اور مسلمانوں نے پوری قوت کے ساتھ مشنری اداروں کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس سے جو ہے وہ مسلمانوں کے احتجاج سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان پر اثر ہوا، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اپنی تعلیمی پالیسی چینج کرنا پڑی۔ آج کا ہمارا یہی لیکچر تھا، آج کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔